دوا کھا کے میں سو چکی تھی، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے برابر میں دیکھا تو وہ شخص بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میری پیشانی کو اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا اب بخار پہلے سے کم ہے تمہارا۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے پیچھے کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا میرا تم سے رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی جو بندوق کی نوک پہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تو مانتا ہوں اور میں تمہیں نبھا کے بھی دکھاؤں گا۔ جانتی ہو نا ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھنے میں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لگتے ہو تم، کیا تم ان فرسودہ باتوں کو مانتے ہو جن کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں؟ وہ کہنے لگا میں پنچایت کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون تھی تمہاری جسے میرے خاندان کے کسی مرد نے مار ڈالا؟ مجھے تو کبھی ایسی کوئی خبر نہیں ملی، میں نے کبھی کسی کے منہ سے کچھ نہیں سنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے دادا، میرے والد یا میرے چچا نے کچھ ایسا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں یہ بھی نہیں پتہ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا نکاح تم سے بچپن میں کیا گیا تھا یا پھر میں تمہاری امانت تھی۔ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے دادا بہت شاطر بننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مکرنا چاہتے تھے، تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس دن تم مجھ سے ٹکرا گئی، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم ابھی لندن سے ہی واپس نہیں آئی۔ تمہیں یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ جس دن کتا تمہارے پیچھے پڑا تھا میں تو تمہیں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارا پیچھا کیا، پھر جا کے پتہ چلا کہ قصہ کیا ہے۔ تمہارے دادا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں چاہتا تو اسی وقت تمہارے سامنے آ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ نکاح کے موقع پہ ہلہ بول دوں گا، موقع بھی اچھا ہوگا۔ دیکھ لو میں نے وہ سب کر دکھایا جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں۔ تمہارے دادا، تمہارا باپ مجھے روک نہیں سکتا۔ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تم نے اپنے باپ سے نہیں پوچھا؟ چلو میں تمہیں تمہارا قصور بھی بتا دیتا ہوں۔ تمہارے باپ کی شادی میری پھپھو سے ہوئی تھی جن کی تم بیٹی ہو۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، سگریٹ کی ڈبیا نکالی، ایک سگریٹ اپنے منہ میں رکھ کے اسے لائٹر سے جلایا، پھر کہنے لگا میں اس وقت 14 سال کا تھا جب پھپھو کی شادی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور یہ شادی بھی پنچایت میں طے کی گئی تھی۔ اس وقت فیصلے پنچایت میں ہوتے تھے، لیکن تمہارا باپ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارے دادا نے اسے مجبور کیا تو اس نے میری پھپھو سے شادی تو کر لی، لیکن 1 سال کے اندر تمہارے باپ نے میری پھپھو کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تو میری پھپھو یہاں آ چکی تھیں ہمارے پاس، میرے والد کے پاس۔ اپنی دل عزیز پھپھو کے چہرے پہ زخموں کے نشان دیکھ کے میرے باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آگ لگ گئی تھی۔ یہاں تک کہ تمہارے باپ نے تمہیں میری پھپھو سے چھین کے دھکے مار کے اپنے گھر سے نکالا تھا کہ وہ اپنا خون اپنے پاس رکھے گا۔ اسے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، لیکن میری پھپھو کو اس نے طلاق دے دی، اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جب یہ بات پنچایت تک پہنچی تو میری پھپھو اپنے گلے میں دوپٹہ باندھ کے پنکھے سے لٹک گئیں۔ وہ خودکشی کر چکی تھیں تمہارے باپ کی وجہ سے، کیونکہ اسے تمہاری سوتیلی ماں سے محبت تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پنچایت میں تبھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری پھپھو کے بدلے میں اپنے باپ کے ظلم کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ لیکن تمہارے دادا رونے لگے کہ ایک معصوم سی بچی سے آپ لوگ کیا بدلہ لیں گے، وہ بہت چھوٹی ہے۔ میرے باپ نے دوسرا آپشن بھی رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے سامنے گولی مار دو، ہم تمہاری پوتی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن تمہارے دادا نے یہ بھی نہیں کیا۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت بھی جاگ اٹھی تھی، وہ اپنا وارث میری پھپھو کے لیے قربان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ طے پایا تھا کہ تم ان کے پاس میری امانت کے طور پہ رہو گی۔ جب تمہاری تعلیم مکمل ہوگی تو بڑی شرافت سے دلاور ملک تمہیں میرے حوالے کرے گا۔ لیکن تمہارے دادا مکر گئے۔
میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا تمہیں لینے کے لیے، لیکن اس وقت تم لندن میں تھی اور تمہارے دادا نے کہا کہ 3 سال بعد تم تعلیم مکمل کر کے لوٹو گی۔ پھر انہوں نے اپنے دوست کی فیملی کو بلا کے چپ چاپ تمہارا نکاح کرنا چاہا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے امریکہ بھیجنا چاہتے تھے تاکہ تم میرے چنگل سے بچ جاؤ۔ لیکن میں اتنا بھی کچا کھلاڑی نہیں ہوں۔ وہ تمہاری شادی بھی کر دیتے، تمہیں امریکہ بھی بھیج دیتے تو میں تمہیں وہاں سے بھی لے آتا۔ جو کچھ تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا، اس کا قرض تم چکاؤ گی۔ قاسم کی بات سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا؟ کیا دادا نے یہ ظلم ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا؟ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر انہیں محبت کسی اور سے تھی تو پھر میری ماں کے ساتھ شادی کیوں کی؟ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا؟ اور یہ شخص جو میرے سامنے میرا شوہر بنا بیٹھا ہے، اپنی پھپھو کا بدلہ بھی لے رہا ہے، تو کس سے؟ اسی کی بیٹی سے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اسی کا بدلہ وہ اسی کی بیٹی سے لینا چاہتا ہے؟ کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، رات کو تیار رہنا۔ رات کو اگر تمہیں بخار ہوا یا تم مر بھی رہی ہو، تب بھی میں تم پہ ترس نہیں کھاؤں گا۔ کئی برسوں سے میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ تمہارے چہرے پہ بھی اتنے ہی زخم ڈالے گی جتنے تمہارے باپ نے میری پھپھو کے چہرے پہ ڈالے تھے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سامنے بیٹھا شخص پڑھا لکھا جاہل تھا، میری ماں پہ کیے گئے ظلم کا بدلہ اسی کی بیٹی سے لے رہا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں بچپن سے اپنی ماں کے، اپنے باپ کی محبت کو ترستی آئی تھی، اپنی سوتیلی ماں کی زیادتیاں برداشت کرتی آئی تھی۔ بس ایک دادا کی محبت تھی میرے لیے، وہ بھی چھٹ گئی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کی اسی پھپھو کی بیٹی ہوں جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، اور آپ مجھی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، تم غفار حسین کی بیٹی ہو، اس کا خون ہو، اور مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ تمہیں تکلیف دوں گا تو درد اس سے ہوگا۔ میرے باپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ میری تکلیف پہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بدلہ لے گا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی میری مدد کو پہنچ جائے، کوئی تو مجھے بچا لے، کوئی پولیس کو کمپلین کر دے۔ میں پولیس کو کہہ دوں گی کہ یہ شادی میری دلی رضامندی سے نہیں ہوئی، یہ شخص مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، کوئی مجھے بچا لے۔ میں یہی دعا کر رہی تھی۔ میں رونے لگی، دادا جی خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی، مگر میری پکار سننے والا شاید کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا، مجھے رات کا خوف ڈرا رہا تھا۔ میں اس شخص کے بدلے کا سامان نہیں بننا چاہتی تھی، مجھے نہیں بننا تھا کسی کی زیادتی کا نشانہ۔ غلطی میرے باپ کی تھی تو بدلہ مجھ سے کیوں؟ میں رونے لگی۔ رات کو ایک ملازمہ مجھے ایک ساڑی دے کے گئی، کہنے لگی، قاسم صاحب دے کے گئے ہیں، کہہ کے گئے تھے کہ یہ میں آپ کو دے دوں، آپ تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی تک اسی عروسی لباس میں تھی۔ رو رو کے میں بے حال ہو چکی تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے کیونکہ میں اس شخص سے کسی قسم کا رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا۔ میرے آنسو بدستور بہہ رہے تھے۔ جب رات کو قاسم میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، مجھے پھر سے بخار چڑھنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ بڑا غضبناک لہجہ تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا چاہتی، میری جان بخش دو۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ وہ سیدھا الماری کے پاس گیا، ایک نائٹی نکال کے میری طرف اچھالی۔ چلو پہنو، آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں نے وہ نائٹی اسی کی طرف پھینک دی۔ میں نے کہا، میں نہیں پہنوں گی۔ میرے 2 ٹوک جواب پہ وہ میرے پاس آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا کہ 5 انگلیاں میرے منہ پہ چھپ گئیں۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا، میرے نازک ہونٹوں پہ سے ہلکا سا خون رسنے لگا۔ مجھے اس شخص سے مزید نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، چلو چینج کرو پاکیزہ، میں مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ میں نے انکار کر دیا،
इस बार मैंने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा था, मगर फिर गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे दीवार से लगा दिया। तुम मेरे अंदर के जानवर को जगाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा तुम जानवर हो। सुना तुमने? कासिम, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, छोड़ो मुझे। वो कहने लगा अच्छा तो ठीक है, मैं जानवर ही सही। उसने बड़ी बेदर्दी से मेरे उरूसी लिबास को फाड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स एकदम जाहिल निकलेगा। मैं उसे अपना आप छुड़वा रही थी, मगर वो मेरी दोनों कलाइयाँ दीवार के साथ लगा चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वो अपनी जहालत मेरे वजूद पे दिखा रहा था। मेरी गर्दन में वो अपने दांत गाड़ने लगा। मैं चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझ पे रहम खाओ। वो कहने लगा तुम्हारे बाप ने भी नहीं खाया था। मैं कैसे भूल जाऊं? हमारे ख़ानदान की औरत के साथ जुल्म हुआ है। जब तुम्हारा हशर तुम्हारा बाप देखेगा ना, अपने बाल नोचने पे मजबूर हो जाएगा। तुम्हें मैं पागल कर दूंगा पाकीज़ा। ये कह के वो मुझे बालों से पकड़ के बेड पे फेंक चुका था। पूरी रात मेरी सिसकियाँ, मेरी चीखें उस घर के दरो दीवार में गूंजती रहीं। मैंने उस रात अपने लिए कई बार मौत मांगी थी। किसी के बदले का निशाना बनना आसान नहीं होता, और मैंने वो पूरी रात अजियत में गुजारी थी। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था, मगर वो शख्स मुतमईन सो रहा था। मेरा जी चाहा कि तकिया उसके मुंह पे रखूं और उसे मार डालूं। मैं उसे जान से मार डालूं, लेकिन मुझ में इतनी सकत भी नहीं बची थी कि मैं उठ के बैठ सकूं। मुझे अपने बराबर में लेटे उस शख्स से सख्त नफरत थी, इसलिए मैं उसके पास से उठ के बैठ गई। मेरे चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह उसके दांतों के निशान थे, मगर जैसे ही मैं उठने लगी उसकी आंख खुल गई। मुझे बेड से उठता देख के उसने मुझे बाजू से खींचा और ख़ुद पे गिरा लिया। इतनी जल्दी क्या है स्वीट हार्ट, मेरा दिल अभी भरा नहीं है। मैं सिसक उठी। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। मैं फिर से रोने लगी। मेरी बेबसी की ये आखिरी हद थी। वो कहने लगा तो मैं क्या करूं? नई नई शादी हुई है, सहना तो पड़ेगा ना पाकीज़ा, सहना तो पड़ेगा। लेकिन मैं बुरी तरह से झुरझुरी लेके रह गई। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ मेरे पास मत आना। उस वक्त जितना वो मुझे अपने जुनून का निशाना बना चुका था, अगर मेरा चेहरा मेरे दादा देख लेते तो शायद सच में मर जाते, मगर उस शख्स को मुझ पे रहम नहीं आया था। उसने मुझे अजियत देनी थी और वो दे रहा था। मैं पहले से बुखार में थी। इस पे उस शख्स की रात भर की अजियत सह के थक चुकी थी, इसलिए मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। और इस बार ये आरजू थी कि काश कभी होश ना आए, लेकिन किस्मत हमारी ख्वाहिश पे नहीं चलती। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। हर रात मेरे लिए एक अजियतनाक रात की तरह गुजरती थी। मेरी रंगत एक हफ्ते में ही पीली पड़ चुकी थी। मुझे लगता था जैसे मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ, कासिम के हाथ का खिलौना। वो जैसे चाहे मुझसे खेलता रहे। ना उसे मेरी ख़राब तबीयत से कोई गर्ज था, ना मुझसे मोहब्बत कि मेरा एहसास करता। मैं तंग आ चुकी थी। कभी कमरा लॉक करती थी, कभी उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती थी, कभी रोती, मिन्नत समाजत करती। एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मजबूरी में ही उसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो वो परेशान हो गई। मैं उसके आगे रोने लगी कि खुदा के लिए मुझे इस शख्स से बचा लो। वो कहने लगी मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। उस दिन उसने मुझे हाई डिप्रेशन और नींद की अद्वियात लिख के दे दी। कासिम को भी समझाया कि अपनी बीवी का ख्याल रखा करें, ये बेहद कमज़ोर है। लेकिन उसे मुझसे प्यार होता तो मेरा ख्याल रखता। उसे सिर्फ बदला चाहिए था, और वो मुझसे मेरी ही माँ पे हुए जुल्म का बदला ले रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अगर तुम कुछ खाओगी नहीं, रोती रहोगी, तो ये तुम्हारा मसला है। मैंने कहा मैं जीना नहीं चाहती। वो कहने लगा मरने तो मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। मैंने कहा मेरे बाप के रवैये ने तुम्हारी फुफ्फो को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया था, और देख लेना तुम्हारा रवैया मुझे भी हराम मौत पे मजबूर कर देगा। वो कहने लगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं है, तुम मेरे लिए सिर्फ बदले का सामान हो और कुछ नहीं। अब तो मेरा कुछ देखने को भी जी नहीं चाहता था।
کسی نے پلٹ کے میری خبر نہیں لی تھی. شاید سب مجھے بھول چکے تھے یا میں کبھی کسی کے لیے اہم تھی ہی نہیں. بہرحال ایک بار مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ رات گزار سکتی. اس لیے میں رات کو بیڈ کے نیچے چھپ گئی. وہ مجھے کمرے میں ڈھونڈتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا. ملازمین پہ چیختا چلاتا رہا کہ باہر کیسے نکلی. ملازمین کہنے لگے کہ وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، ہم تو اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی. لیکن وہ یوں تھا جیسے پاگل ہو چکا ہو. وہ چلا چلا کے مجھے پکار رہا تھا. میں بیڈ کے نیچے ڈری سہمی چھپی ہوئی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ یہیں سے زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں تاکہ مجھے اس شخص کے ساتھ وقت نہ گزارنا پڑے. وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا. کہنے لگا اگر تم یہاں کمرے میں ہو تو شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو یاد رکھنا تمہاری چیخیں اس گھر کے در و دیوار میں گونجیں گی. ویسے بھی تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا. لیکن میں بیڈ کے نیچے ہی چھپی رہی. حالانکہ اس نے بیڈ کے نیچے دیکھا بھی، لیکن شاید اندھیرے کی وجہ سے میں اسے نظر نہیں آئی. میں بالکل کونے میں تھی. وہ پھر کمرے سے باہر چلا گیا. پورے گھر میں اس نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا. صبح ہی میں بیڈ کے نیچے سے باہر آئی. جب اس نے مجھے دیکھا تو میرا بازو پکڑ کے بری طرح سے مڑوڑ کے رکھ دیا. میں کراہ کے رہ گئی. پھر ایک زوردار تھپڑ اس نے مجھے مارا. کہنے لگا کہاں چلی گئی تھی، کیوں چھپی تھی؟ میں نے کہا چھوڑو، ایسے کرو ایک بار میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار دو. وہ کہنے لگا مار دوں گا، زندہ چھوڑنا بھی نہیں ہے تمہیں. تم نے چھپنے کی کوشش کی تھی، اب تمہیں سچ مچ مار ڈالوں گا. اس رات واقعی میری چیخیں اس چھوٹے سے بنگلے میں گونجی تھیں. وہ کہنے لگا یہ تمہارے چھپنے کی سزا ہے. میں نے کہا سزا تو تم مجھے دیے جا رہے ہو. خدا کے قہر سے بھی ڈرو. جس دن اس کی بے آواز لاٹھی تم پہ پڑی نا تو تم بھی چیخ نہیں پاؤ گے. اتنی مہلت بھی تمہیں نہیں ملے گی. میں نے ہر چیز سے مایوس ہو کے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا. میں ہر وقت وضو میں رہنے لگی، نماز پڑھتی، کبھی کلام پاک پڑھتی رہتی. وہ مجھ سے کہتا بھی تھا کہ تم جو مرضی پڑھ لو، تمہاری مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی. میں نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا. صرف اپنے رب سے کہتی تھی کہ اگر اسے میں بے گناہ لگتی ہوں تو مجھے اس شک سے بچا لے. ایک بار نیند کی دوائی میں نے خود کھانے کے بجائے اس کے دودھ کے گلاس میں ڈال دی. شاید اس نے کبھی نیند کی ٹیبلٹ نہیں کھائی تھی. اس رات میں بڑے سکون سے سوئی کیونکہ وہ دودھ پیتے ہی کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا. صبح تھوڑی دیر سے اس کی آنکھ کھلی. کہنے لگا پتہ نہیں کیوں میرا سر کچھ بھاری بھاری سا ہو رہا ہے. پھر تو جیسے میرے لیے فرار کا راستہ ظاہر ہو گیا. ایک بار میں نے اس کے دودھ میں 6-7 نیند کی ٹیبلٹس ڈال دیں. رات کو سب ملازمین اپنے کوارٹرز میں ہوتے تھے. وہ دودھ پینے لگا اور پھر 15-20 منٹ بعد وہ سو چکا تھا. میں اٹھ کے کمرے سے باہر آئی. ایک چادر میں نے خود پہ لپیٹ رکھی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. جب میں لاؤنج سے باہر آئی تو باہر گہرا سناٹا تھا. چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا. میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی. پھر میں اندھا دھند بھاگنے لگی بغیر رکے. بھاگتے ہوئے میں بری طرح تھک چکی تھی. ویسے بھی میں پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی. شاید رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب میں نے ایک بس گزرتے ہوئے دیکھی. میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھ ہلانے لگی. بس بالکل میرے قریب آ کے رکی. میں اس میں سوار ہو گئی. وہ بس شاید اسلام آباد ہی جا رہی تھی. راستے میں خراب ہونے کی وجہ سے بس لیٹ ہو چکی تھی. میرے پاس پیسے نہیں تھے. ہاتھ میں بس ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. وہی میں نے بس ڈرائیور کو پکڑا دی. یہ دیکھ کے وہ خوش ہو گیا. اسلام آباد اترنے کے بعد میں سیدھا اسٹیشن گئی. اپنے گلے کی چین اتاری اور سامنے ٹکٹ والے کے سامنے رکھ دی. وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بس یہی ہے، مجھے ایک لاہور کا ٹکٹ دے دیں. اس نے وہ چین دیکھی اور پھر ٹکٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے چند ہزار کے نوٹ بھی پکڑا دیے. میں ٹرین میں بیٹھ چکی تھی. ابھی بھی میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں قاسم کو ہوش نہ آ جائے، ورنہ وہ تو میری زندگی اجیرن بنا دے گا. میرا سارا سفر یہی سوچ سوچ کے گزر گیا. لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے ایک ٹیکسی کروائی اور اپنے گھر پہنچ گئی. چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا. میں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی. میرا باپ
اور میری سوتیلی ماں وہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرا باپ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم واپس کیسے آ گئی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے باپ کے کیے ہوئے کی سزا ہی میں بھگت کے آ رہی تھی۔ میں سیدھا دادا جی کے کمرے میں گئی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ باہر آ کے میں نے پوچھا، دادا جی کہاں ہیں؟ تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی، وہ تو اسی دن مر گئے تھے جب قاسم تمہیں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا۔ یہ سن کے میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کے میرے چچا، چچی، رانیہ نیچے آ گئے۔ رانیہ نے مجھے دیکھا تو بھاگتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، لیکن میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میرے چچا کو میری حالت دیکھ کے غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر اس تک پہنچے کہ تم یہاں آئی ہو، تم خلا کا مقدمہ دائر کر دو، ورنہ تمہاری سوتیلی ماں پھر تمہیں اس کے حوالے کر دے گی۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ دادا بھی انتقال کر گئے، اب ہر چیز پہ اس کی حکمرانی ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور میں اسی کا مقدمہ درج کرواؤں گی۔ میں اگلے ہی روز رانیہ کے ساتھ ایک وکیل کے پاس پہنچی، ساری بات اسے بتائی تو وہ کہنے لگا کہ بنا اجازت کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی زبردستی نکاح کر لے تو اسے فاسق قرار دیا جاتا ہے اور یہ رشتہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے کہا۔ میں وہاں جا کے اپنا مسئلہ بتا کے ایک FIR کٹوا دوں تو پھر وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے قاسم کے خلاف FIR کٹوا دی، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل سے چیک اپ کروایا، جس کی رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے۔ قاسم کی فوری گرفتاری کے نوٹس جاری ہو چکے تھے۔ جب میرے والد کو یہ پتہ چلا تو وہ مجھ پہ بھڑکنے لگے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ میری سوتیلی ماں بھی مجھ پہ چلانے لگی کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، آپ جانتے ہیں مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے؟ مجھے آپ کے کیے کے جرم کی سزا ملی ہے۔ آپ نے اس کی پھپھو کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور بدلے میں اس نے ویسا ہی غیر انسانی سلوک میرے ساتھ کیا۔ مجھے نہیں پتا بابا کہ میرا کیا قصور تھا۔ میں نے اپنی ہی ماں کی زیادتیوں کی سزا بھگتی ہے صرف آپ کی وجہ سے، اور آج بھی آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے۔ میرے چہرے پہ، میری گردن پہ درندگی کے نشان نظر نہیں آتے آپ کو؟ کیا آپ کے دل میں کبھی بھی میرے لیے کوئی درد نہیں اٹھا؟ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ یہ سن کے میرا باپ خاموش ہو گیا۔ اس گھر میں مجھے حوصلہ دینے والی صرف رانیہ تھی، جو یہ کہتی تھی کہ اپنے حق کی لڑائی تمہیں لڑنی چاہیے، ایک ایسے شخص کو سزا دلوانی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ جب ظلم بہت زیادہ سہ لیا جائے تو انسان کمزور نہیں رہتا، بلکہ لڑنے کا حوصلہ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر میں اپنے رب سے بھی مدد مانگتی رہتی تھی۔ قاسم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی پیشی پہ وہ سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ یہاں نہ تو اس کی پنچایت تھی اور نہ پنچایت کا فیصلہ۔ میں بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قاسم کے وکیل نے جب یہ کہا کہ آخر آپ اپنے شوہر سے خلا کیوں لینا چاہتی ہیں، میاں بیوی میں تو لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، قاسم آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو طلاق لینی چاہیے۔ میں نے کہا، طلاق؟ کیسی طلاق؟ اس شخص نے بندوق تان کے مجھ سے نکاح کیا ہے، زبردستی۔ میں اس نکاح کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ اپنی بدماشی کے زور پہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میری رضامندی کے بغیر مجھ سے رشتہ قائم کیا ہے۔ رشتہ کیا قائم کیا ہے؟ اپنی درندگی دکھائی ہے مجھے۔ میری میڈیکل رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھی گئی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے۔ جج صاحب میری رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جج صاحب، اس لڑکی کے ساتھ میرا بچپن میں نکاح ہو چکا تھا، اس کے ولی نے خود اپنی رضامندی سے میرا اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن مجھے ایسا کوئی نکاح قبول نہیں تھا۔ اگر ولی بچپن میں اپنی مرضی سے نکاح کر بھی دے اور بالغ ہو کر وہ لڑکی اس نکاح سے انکار کرتے تو انکار کی صورت میں نکاح نہیں رہتا ہے۔ میں نے انکار کیا تھا، کئی بار انکار کیا تھا، مگر میری بات کسی نے نہیں سنی، اور اس شخص نے اس طرح سے بندوق تان کے مجھ سے نکاح کیا تھا زبردستی۔ میں دل سے اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، اور پھر اس نے زبردستی میرے ساتھ رشتہ قائم کیا، اور وہ بھی انتہائی غیر اخلاقی طریقے سے۔ اس زبردستی کے رشتے کی آڑ میں جو کچھ اس انسان نے میرے ساتھ کیا ہے
وہ میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے آزادی دلوائی جائے، کیونکہ پنچایت کا فیصلہ قانون کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ قانون کے مطابق یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ اس پہ قاسم بھڑک اٹھا، کہنے لگا جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہی کچھ اس کے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن کے میں نے کہا تو اسے چاہیے تھا کہ یہ اس وقت ان پہ کیس کرتا، میرے باپ کو سزا دلواتا اور اپنا بدلہ پورا کر لیتا۔ میرے باپ نے کیا سوچ کے بچپن میں میرا نکاح اس جانور سے کروایا، وہ بھی اس وقت جب میں بالکل اس رشتے کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، بلکہ میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھی، میں صرف چند ماہ کی تھی۔ میرے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میری سوتیلی ماں مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا میرے باپ نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی غلط تھا، اور پھر اس کے بدلے میں جو کچھ اس انسان نے میرے ساتھ کیا وہ بھی غلط تھا۔ جب میرے باپ نے کبھی مجھے شفقت ہی نہیں دی، ہمیشہ مجھ سے نفرت کی، تو پھر میں کیوں اسے بخش دوں؟ وہ ہوتا کون تھا میرا نکاح کرنے والا؟ میرے باپ کو 3 سال کی قید ہوئی تھی اور قاسم کو 10 سال کی۔ میرے نکاح کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اب میں آزاد ہو چکی تھی۔ میری سوتیلی ماں بڑے غصے سے میرے پاس آئی، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی اپنے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں نے کہا میرے باپ کو شرم نہیں آئی ایک عورت کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے؟ محبت آپ سے کرتا تھا تو پھر اس کے لیے لڑتا جھگڑتا کچھ بھی کرتا، لیکن میری ماں سے شادی نہ کرتا، اور اگر ان کی زبردستی شادی کروا دی گئی تھی تو مجھے پیدا نہ کرتا، اور اگر یہ سب بھی کر لیا تھا تو میرا نکاح نہ کرتا۔ میرے باپ نے ایک بار بھی یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں، اور وجہ تم تھی۔ تم نے کبھی اسے میری طرف آنے ہی نہیں دیا۔ پھر اللہ نے بھی تمہیں بے اولاد رکھا، کیونکہ تم نے ہمیشہ میرے باپ کو مجھ سے دور رکھا تھا، اس کے دل میں میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا کیے تھے۔ پھر آج کس حیثیت سے تم میرے پاس آئی ہو؟ میں تمہارے شوہر کو رہا نہیں کرواؤں گی، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ وہ عورت واپس اپنے میکے چلی گئی۔ میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک بار رانیہ کہنے لگی، حماد نے تو دوبارہ پلٹ کے تمہاری خبر تک نہیں لی، کتنی محبت جتاتا تھا تم سے۔ میں نے کہا یہ محبت بس وقتی تھی، اسے مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن اسے دلچسپی کے لیے کوئی اور نئی لڑکی مل گئی ہوگی۔ وہ کہنے لگی اب تم کیا کرو گی؟ پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا میں نے۔ جب کوئی ایسا شخص ملے گا جسے واقعی مجھ سے محبت ہوگی تو پہلے سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس اب تمہاری شادی کی تیاری کروں گی۔ میرے پیچھے سے اس کی منگنی اس کے کزن سے ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں دل سے تمہیں دعا دیتی ہوں، خدا تمہیں ایسا جیون ساتھی دے جو تمہارے ہر غم کا مداوا بن جائے، تمہیں خوشیاں دے۔ آمین۔ میں نے کہا آمین۔ مجھے بھی ایک ایسے ہمسفر کی تلاش ہے جو مجھ سے محبت کرے اور سچی محبت کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا؟ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔